صرف فتویٰ نہیں آیا، قرآن آیا تاکہ 1400 سال کے بعد لاہور کی عورتوں کو بتایا جا سکے کہ یوں بھی عورتیں تھیں، اور قیامت تک کے لیے خولہ زندہ ہو گئی قرآن کے ذریعے۔ اور کیا قرآن آیا؟ 28واں سپارہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ قرآن آیا اور ایسا خوبصورت ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ قد سمع اللہ، قد سمع اللہ۔ اللہ لا مکان و لا زمان ہے، آنے اور جانے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے۔ ہم اس کو نہ تصور میں لا سکتے ہیں نہ تخیل میں لا سکتے ہیں، لیکن اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، قد سمع اللہ میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب جب خولہ نے فریاد کی تو میں خود زمین پہ اتر آیا اس کی فریاد سننے کی، میں خود آ گیا، اور خولہ کو اللہ نے عزت دی۔ قول التی تجادلک فی زوجہا، بڑا لمبا جیسے ہم نہیں ساتھ حضرت مولانا علامہ لگاتے ہیں نا کسی، تو یہ میرا رب لقب لگا رہا ہے اپنی بندی کے ساتھ، قول التی تجادلک فی زوجہا، ہاں ہاں وہ میری محبوب بندی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، تجھ سے ہاں کروانا چاہتی تھی، تو انکار کر رہا تھا میرا محبوب۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اے میرے حبیب آپ نے تو نہ سنا، پھر اس نے مجھے سنایا۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمْ، میں سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، میں بھی موجود تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طلاق غلط ہے، اور اس طلاق کا کوئی حکم نافذ، اس طلاق پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں اس بول کا کفارہ ہے، کفارہ ادا کر دیا جائے اور بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ سے تعلق تھا تو مزے تھے، تو میرے بھائیو بہنوں اللہ سے تعلق بنا لو۔ یہ کسی حکومت کے بس کے نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، یہ سب مٹی کے بت ہیں، ان سے کچھ بھی نہ ہوگا، جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ چاہ لیتا ہے تو پھر سب کچھ تابع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے، وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی، تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا، پھر دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آ گئے عمرو بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے، ہم نے بچی کو ڈبونا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور دریا یوں چلتا ہے کہ ایک بچی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ مرتی ہے تو دریا بھر آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے ایسا نہیں کرنا، اور ایک خط لکھا کسے؟ دریائے نیل کو، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الی نیل مصر، یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام۔ ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے نیل اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بند ہو جا، وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ، اور اگر تمہیں عمر کا اللہ چلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دے۔ اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا،
صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ کے بہ رہا تھا۔ دوستی تھی، دوستی تھی۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہی سارے مسائل کا حل ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ غلام حبشی، کون؟ غلام حبشی۔ تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلیت بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد، تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور دھوڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا، اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارنے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر۔ تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں۔ کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دیں، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے کے چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو، حکم کو۔ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے دے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گئے، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور مسجد نبوی میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر
منت کی بلال کی کہ اذان، وہ نہیں مانے تو حضرت عمر نے کہا بلال، ہائے ہائے بلال یہ دیکھو آج اذان دے تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سا نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے، اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں نہیں ڈھال سکتا۔ فلا وربک، فلا وربک، سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کا؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا، اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو حامیم، تو مرتضیٰ، تو مجتبیٰ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ آئے ہائے ہائے، مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔